بنی اسرائیل کا قصہ جو چل رہا ہے، اور آج جو ذکر ہے وہ ہے بنی اسرائیل میں ایک پتھر کے پھوٹنے سے 12 چشموں کا نکلنا۔ یہاں پہ آیا ہے فن فجرت۔ فجر کہتے ہیں فجرہ، کہ کسی چیز کا پھٹ کر اس سے کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ تو یہاں پر بھی یہ جو فجر کی نماز ہے، اس کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات کی تاریکی پھٹ کر صبح کی سحر نمودار ہوتی ہے۔ اس سے رات کی تاریکی پھٹ کر جب صبح کی روشنی اس سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز کو فجر کہتے ہیں، فجر۔ تو یہاں پر بھی فن فجرہ، بس اس کے پھٹنے سے، فن فجرت من حسن، اس کے پھٹنے سے کتنے چشمے ظاہر ہوئے؟ 12 چشمے ظاہر ہوئے۔ تو یہ جو پانی کی شکایت تھی، یہ بھی میدان تیہ میں ہی اس کی ضرورت پیش ہے، کیونکہ مقام میدان تیہ جو تھا تو آپ حضرات کو بخوبی علم ہو چکا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی، نہ گھر کا تھا، نہ درخت تھا، نہ کوئی پتھر تھا مثلا سایہ لینے کے لیے، تو اس طرح کھانے پینے کے لیے بھی کوئی وہاں پہ زر مبادلہ موجود نہیں تھا۔ اب چونکہ ان کو جب پیاس لگی تو پانی کی ضرورت پیش آئی، تو اب یہ تو اپنے شہر میں بھی جا نہیں سکتے تھے، وہیں پہ بھٹک رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم تو چلو گناہ کر بیٹھے ہیں، لیکن آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ درخواست کریں، دعا کریں، اللہ سے ہم کلام ہوں، بات کریں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو ہمیں پانی چاہیے۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کے آپ جانتے ہیں 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کی ایک اپنی نسل تھی۔ 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کی اپنی نسل تھی، اور جب ہر بندے کا اپنی نسل تھی اور ہر بندے کا ایک اپنا افسر تھا اوپر، ٹھیک ہے، ہر بندے کا ایک الگ الگ نظام تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے، بلکہ آج کل بھی یہ قریبی زمانے میں بھی، تو کنویں جب ہوتے تھے تو اس میں لڑائی جھگڑے بنتے رہتے تھے، کوئی پہلے پانی پلا گیا، کسی نے زیادہ پانی بھر لیا، تو اس معاملے میں عوام کے درمیان لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے اس پتھر سے کیا کر دیے؟ 12 چشمے ظاہر کر دیے۔ اب جب ان لوگوں نے سوال کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس کو پتھر کے اوپر مارو۔ اب جب پتھر کے اوپر مارا تو پتھر پر مارنے کی وجہ سے اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ جان لیا، یعنی ہر قبیلے کو ایک ایک چشمہ پانی کا مل گیا، جس سے وہ سیراب ہونے لگے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ خرق للعادہ، یعنی عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ عادت عموماً یہ ہے کہ پتھر سے بظاہر پتھر کے پھٹنے سے وہ پھٹ ہی جاتا ہے، اس سے تو کچھ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ایک نبی کا معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، یہ بھی خرق للعادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلی سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابہ کی کثیر تعداد لے کر ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے صرف 1-2 بندوں کا سامان ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا لعاب دان اس میں ڈالنے کی وجہ سے پوری عوام کو کافی ہو جاتا ہے، پورے صحابہ جتنے بھی تھے سب کو کافی ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تو صرف آپ کی دعوت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جی، آج تمام خندق کھودنے والے میرے ساتھ چلو، آج ان صحابی کے گھر ہماری کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ سب صحابہ کو پلا دینا اور آخر میں خود پی لینا، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حیات سے ہمیں جو معجزات ملتے ہیں، اسی طرح سابقہ انبیاء کرام جو گزرے ہیں، ان کے ہاتھ سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے معجزے ظاہر کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ کے حکم سے ظاہر ہوا، اور اس سے یہ عصا بڑا کمال کا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ اس کے مارنے سے اللہ نے سمندر میں ان کو راستہ دیا، اس کی وجہ سے جادوگروں کے جادوگری سے بھی بچایا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چشموں کو بھی ظاہر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا ان کے لیے، اور آخر میں یہ کہا کہ کھاؤ اور پیو،
اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ تو یہ فساد مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو فساد مچانا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا۔ گویا کہ حق راستہ تمہارے پاس ظاہر بھی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہو، اس کے باوجود تم تسلیم نہیں کر رہے اور کبھی کچھ بہانے اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہو۔ تو یہ فساد مچانا ہی ہے۔ ظاہرہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو زمین میں فساد مچ جاتا ہے، اور اس لیے یہاں پر بھی اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو اس سے تو ہمیں بھی ایک سبق لینا چاہیے کہ ہم جو اس رب کا کھاتے پیتے ہیں تو ہمیں اسی کے گیت گانے چاہیے، اسی کا فرما بردار بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔